أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ سامعین کرام، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس میں ہدایت کے یہ کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ پس تم میں سے جو اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔
سامعین کرام، ان آیات میں رمضان المبارک کی فضیلت اور بزرگی کا بیان ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ان ایام کی یاد دلاتا ہے جن میں قرآن کریم ایسی عظیم اور کامل کتاب نازل ہوئی تھی۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے، تورات 6 تاریخ کو، انجیل 13 تاریخ کو اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ گزشتہ صحاف تورات، زبور اور انجیل جن پیغمبروں پر نازل ہوئی تھیں تو یہ سب ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھیں، لیکن قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 تک میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ قدر کی کیا رات ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس رات میں یعنی فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے بکثرت نازل ہوتے ہیں، یعنی اس رات میں، قدر کی رات میں، اور ہر معاملہ میں سلامتی ہی ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلہ فرشتوں کے نزول کا یا رحمتوں کے نازل ہونے کا طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح سورۃ دخان کی آیات نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو اس طرح بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے۔ ہم بہرحال انذار کرنے والے تھے، ڈرانے والے تھے، ہوشیار کرنے والے تھے۔ اس رات میں یعنی قدر کی رات میں، جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، اس میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، لیلۃ القدر میں قرآن کریم کے نزول سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں خاکسار گزارش کرتا ہے کہ قرآن کریم کے رات میں اترنے سے مراد ہے کہ جب اس کا نزول ہوا تو اس وقت عرب گمراہی اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اور گمراہی اور جہالت بھی ایک قسم کی رات ہی ہوا کرتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وحی و الہام کا نزول دکھوں اور مصائب کے بعد ہوا کرتا ہے۔ جب تک کسی انسان کے دن راتیں نہیں بن جایا کرتی
اور جب تک وہ بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اس وقت تک وحی و الہام کا نزول ممکن نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ دنیا کو روحانی رنگ میں فتح کرنے کے لیے کسی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پہلے کسی غار حرا کی تنہائیوں میں ڈوب جائے۔ تبھی اس پر پھر کائنات کا سچا خالق، کائنات کا سچا مالک ظاہر ہوگا اور اس پر وحی و الہام کا پھر نزول شروع کر دے گا۔ سامعین کرام، قرآن کریم ماہ رمضان میں ایک ساتھ آسمان اول پر لیلۃ القدر یعنی لیلۃ المبارک میں نازل ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں اور برسوں میں نازل ہوتا رہا، تو پھر ماہ رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواباً ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے سامعین کرام کہ آدھے رمضان تک قرآن کریم دنیا کے آسمان کی طرف اترا اور بیت العزت میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت واقعات اور سوالات جنم لیتے رہے، انہی کے مطابق پھر تھوڑا تھوڑا قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور اس کا نزول 20 سال میں مکمل ہوا۔ نزول قرآن کے سلسلے میں کافروں کا یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ قرآن کریم ایک ساتھ ہی یعنی ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ پہلے جو کتب مختلف انبیاء پر نازل ہوئی تھیں ان کے متعلق لوگ یہی جانتے تھے کہ وہ ایک دفعہ نازل ہو گئی تھیں، یعنی سب انبیاء پر توراۃ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، ایک دفعہ نازل ہوئی تھی۔ تو اسی لیے کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، ان کا یہ اعتراض تھا کہ قرآن کریم ایک ساتھ یعنی ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ دراصل کفار کا یہ اعتراض بھی اسی وجہ سے تھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کوئی دوسرا انسان لکھ کر دیتا ہے، یعنی ان کے اندر ایک وہم تھا، ایک شک تھا، گمان تھا۔ کفار کے اسی اعتراض کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جو اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ یہ اعتراض کرتے تھے یا آنسم پر یہ بہتان باندھتے تھے کہ انہوں نے اپنے پاس سے یہ گھڑ لیا ہے اور اس بارہ میں اس کی دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے، پس یقیناً وہ سراسر ظلم اور جھوٹ بنا لائے ہیں۔ اور پھر وہ قرآن کریم جیسی عظیم و شان وحی کے متعلق جو مخالفین تھے، مشرکین تھے، وہ کہتے ہیں اور انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں مخالفین
کہ پہلے لوگوں کی یہ کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، بس یہ صبح شام اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کفار کے اسی اعتراض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ النحل کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی مخالفین، وہ کہتے ہیں اسے کسی بشر نے سکھایا ہے۔ اس کی زبان جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں یا یہ بات منسوب کرتے ہیں عجمی، یعنی اس کی زبان عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن ایک صاف اور روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس آیت میں مکفرین جو تھے، منکرین جو تھے، مشرکین تھے، ان کے اس اعتراض کا بھی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ جواب بھی دے دیتا ہے کہ بھی جس انسان کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو کہ وہ شخص اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سکھاتا ہے یا اس سے لکھواتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان کی وہ تو عجمی بندہ ہے، اس کی زبان عجمی ہے۔ تو قرآن کریم تو ایک بڑی فصیح زبان جو ہے عربی، اس میں نازل ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہی منکرین کے اس اعتراض کا ذکر کر کے اس کا جواب دے کر جھٹلا بھی دیتا ہے اس اعتراض کو، بھی یہ بے بنیاد اعتراض ہے۔ سامعین کرام، جہاں تک کفار کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ قرآن کریم ایک دفعہ نازل کیوں ہوا، کفار کے اس اعتراض کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیات 33 اور 34 میں اس طرح دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اس پر قرآن یک دفعہ کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح اتارا جانا تھا، اللہ فرماتا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعہ تیرے دل کو ثبات بخشتے رہتے، اور اسی طرح ہم نے اسے بہت مستحکم اور سلیس بنایا ہے، اور وہ تیرے سامنے کوئی حجت نہیں لاتے مگر ہم اسے رد کرنے کے لیے تیرے پاس حق لے آتے ہیں، اور اس کی بہترین تفسیر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 33 اور 34 میں منکرین کے اس اعتراض کو کہ قرآن ایک دفعہ نازل نہ ہو کیوں نہیں ہوا آپ پر، اس کا ذکر بھی کر دیا، اور اس کا پھر جواب بھی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے جس طرح کے اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھتے تھے، یعنی آنسوں پر لگائے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ایسا ان اعتراضوں کو جواب بھی دیتا رہتا تھا، اور اس طرح ایسا تھوڑا تھوڑا قرآن بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا رہتا تھا، اور اس طرح پھر یہ قرآن جو ہے یکدم اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ میں یکدم نازل کرنے کی بجائے ایسا اپنے بندے پر نازل کرتا رہوں گا،
اور اس میں دونوں کام ایک طرح کے ہو گئے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین یا منکرین اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ خود اپنی الہام کے ساتھ ان کے جواب بھی دیتا رہتا تھا گاہے بگاہے، اور ساتھ ہی قرآن کریم کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا، اور اس طرح دونوں کام ہو گئے۔ قرآن کریم بھی 20 سال میں مکمل طور پر آن پر نازل ہو گیا، یعنی قرآن کے نزول کا زمانہ 20 سال ہے۔ تو اور دوسرا کام یہ بھی ہو گیا کہ جیسے جیسے بے علم اور جاہل منکرین اور مشرکین مکہ جو اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی وقتاً فوقتاً اپنے وحی کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کی وحی کے ساتھ ان کو جواب دیتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سامعین کرام فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی جیسے کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا ہے کہ 24 رمضان کو قرآن کریم نازل ہوا، اور باقی بھی تفصیل بتا دی ہے کہ جیسے کہ عاصم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن کریم یکدم یعنی سارا بیت العزت پر اترایا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق پھر زمین پر نازل ہوتا رہا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ان الفاظ کے ایک تو یہ معنی ہے سامعین کرام کہ ماہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا ہے۔ ثانیاً اس سے یہ بھی مراد ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کے روزوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور جس حکم کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہو سامعین کرام، تو اس حکم کی اہمیت کا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حکم جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما دے وہ کتنا اہم ہوگا۔ ثالثاً اس کے معنی یہ بھی ہیں ماہ رمضان میں پورا قرآن کریم نازل ہوا تھا، جیسے حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، یہ جو میں الفاظ پڑھوں گا یہ بحوالہ زرقانی شرح مباحث جلد 8 صفحہ 250 سے 263 کے درمیان یہ لفظ ہیں۔ میں جو عربی لفظ ہیں ان کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ یعنی جبرائیل ہر سال رمضان کے مہینہ میں تمام قرآن کریم کا میرے ساتھ ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے، مگر اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا ہے۔ یعنی عاصم اپنی بیٹی کو بلا کر اس سے یہ فرما رہے تھے کہ مگر اس سال انہوں نے 2 دفعہ یعنی جبرائیل صاحب نے 2 دفعہ دور کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سامعین کرام کہ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کرتے تھے، اور جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا ہر سال اس کی دہرائی کرتے تھے۔ یہ الفاظ جو ہیں ابھی میں نے پڑھے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انہی الفاظ کے حوالہ سے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام محمدی خلافت علامہ حاج نبوت کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ جو حوالہ ہے اخبار الحکم کا ہے 17 اکتوبر 1900 صفحہ 5 پر حضور السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ایک فقرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں، صلوات تزکیہ نفس کرتی ہے، اور روزہ یعنی صوم تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بود حاصل ہو جاوے، اور تجلی قلب سے یہ مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ پس انزل فیہ القرآن میں یہی اشارہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے۔ روزہ کا اجر عظیم ہے، لیکن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا
کہ روزہ رکھنا سنت اہل بیت ہے۔ میرے حق میں پیغمبر خدا نے فرمایا، سلمان و منا اہل البیت، سلمان یعنی صلح، کہ اس شخص کے ہاتھ سے دو صلح ہوں گی، ایک اندرونی دوسری بیرونی، اور یہ اپنا کام رفق سے کرے گا نہ کہ شمشیر سے۔ اور میں مشرب حسین پر نہیں ہوں کہ جس نے جنگ کی، بلکہ مشرب حسن پر ہوں کہ جس نے جنگ نہ کی۔ میں نے سمجھا کہ روزہ کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ میں نے 6 ماہ تک روزے رکھے۔ اس اثنا میں نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کے ستون آسمان پر جا رہے ہیں۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ انوار کے ستون زمین سے آسمان پر جاتے تھے یا میرے قلب سے، لیکن یہ سب کچھ جوانی میں ہو سکتا تھا، اور اگر اس وقت میں چاہتا تو 4 سال تک روزہ رکھ سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ کے احکام 2 قسموں میں تقسیم ہیں، ایک عبادات مالی، دوسرے عبادات بدنی۔ عبادات مالی تو اسی کے لیے ہیں جس کے پاس مال ہو، اور جس کے پاس نہیں وہ معذور ہیں، اور عبادات بدنی کو بھی انسان عالم جوانی میں ہی ادا کر سکتا ہے، ورنہ 60 سال جب گزرے تو طرح طرح کے عوارضات لاحق ہوتے ہیں، نزول الماء وغیرہ شروع ہو کر بینائی میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ ٹھیک کہا کہ پیری بصد عیب، اور جو کچھ انسان جوانی میں کر لیتا ہے اسی کی برکت بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے، اور جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا اسے بڑھاپے میں بھی 100 رنج برداشت کرنے پڑتے۔ انسان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجا لاوے۔ روزہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم روزہ رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے۔ یہ جو حوالہ ہے دراصل اخبار البدر کا ہے، 12 دسمبر 1902 میں اخبار میں چھپا تھا۔ تو اب میں ایک اور حوالہ حضور وسلم کا پڑھ دیتا ہوں، اسی شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن کا جو فقرہ ہے اس کے حوالہ سے۔ یہ جو ہے حوالہ الحکم اخبار کا ہے، اور 17 اکتوبر 1900 صفحہ 5 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھی جانے والی کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی غربت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتاب میں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ اور فرمایا، فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایا کی نہیں ہوگی۔ اور سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر دیں۔ بڑے تاسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں ہو، اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے۔ اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ میں کہتا ہوں در حقیقت یہی ایک ہتھیار ہے جو اب کارگر ہے اور ہمیشہ کے لیے کارگر ہوگا، اور پہلے بھی قرون اول میں یہی ایک حربہ تھا جو خود حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ہاتھ میں تھا۔ مبارکی اور 100,000 مبارکی ہے اس قوم کو جو اس کے اختیار کرنے اور اسی یگانہ کتاب کو اپنا مایہ ایمان قرار دینے میں ذرا بھی تردد اور تذبذب میں نہیں پڑی، بڑے جوش اور خوشی سے آگے بڑھ کر اس فرقان اور نور کو لبیک کہا۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شان میں فرماتا ہے،
کہ اس کی 3 صفات ہیں: ہدل للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 2، اس میں بینات یعنی نشانات ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے واسطے رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ الہامی کلام حق و باطل، حلال و حرام میں فرق کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہ ہدایت تو گمراہی اور رشد و برائی میں تفریق کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسے صرف رمضان نہ کہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یعنی ماہ رمضان کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اسے صرف رمضان نہ کہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ یہ بھی واضح ہے کہ رمضان اسلامی نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو ناطق کہا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے اس کے سبب اس کے سارے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ قرآن کریم کی حوالہ سے قرآن کریم کی عظیم و شان جو وحی ہے اس کی ابتدا کس طرح ہوئی تھی؟ تو اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کو حدیقۃ الصالحین جو جماعت احمدیہ قبرستان کی حدیثوں کی کتاب ہے اس میں سے صفحہ 30 تا 33 تک حدیث نمبر 8 وہاں پر جو لکھی ہوئی ہے اس کا میں نمبر بتا رہا ہوں، وہ میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچی خوابیں آنے لگیں، جو خواب بھی آتی وہ نمود صبح کی طرح روشن اور صحیح نکلتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت پسند تھی اور غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ آپ کچھ سامان اپنے ہمراہ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو دوبارہ گھر آ کر کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتہ نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ فرشتے نے پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ پڑھو در آن حالے کہ تیرا رب عزت والا اور کرم والا ہے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل لرز رہا تھا۔ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کہا مجھے کمبل اوڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے کمبل اوڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گھبراہٹ جاتی رہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ بتایا اور اس خیال کا اظہار کیا کہ میں اپنے متعلق ڈرتا ہوں کہ میں یہ اہم کام کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کو اٹھاتے ہیں، جو خوبیاں معدوم ہو چکی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، ضروریات حقہ میں امداد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی جانتے تھے اور عبرانی اناجیل لکھ پڑھ سکتے تھے۔
جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ چنانچہ ورقہ نے کہا، میرے بھتیجے تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے کہا کہ یہ وہی روح القدس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ کاش جس وقت تیری قوم تجھے نکالے گی اس وقت میں مضبوط جوان ہوتا یا زندہ رہتا تو میں پوری طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا، جس آدمی کو بھی یہ مقام ملا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں پوری مستعدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا، لیکن افسوس کہ ورقہ اس کے بعد جلد ہی فوت ہو گئے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اور جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی بہت قریب ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عرش پر کسی جگہ پر وہ کرسی ہے وہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے دل میں موجود ہے، دور ہی نہیں ہے ہم سے۔ وہ انسانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جب انسان ان کو پکارتے ہیں، درد سے پکارتے ہیں۔ مصیبت میں جب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے درد سے دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سن کر اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ میں بہت قریب ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اس آیت میں کہ دیکھیں، میں تو تمہاری دعائیں سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں اور تمہارے قریب ہوں، لیکن تم پر بھی تو فرض ہے نا کہ تم میرے احکامات پر ایمان بھی لاؤ اور ان پر عمل بھی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ میں تو تمہاری دعائیں سنوں اور جب بھی تم مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں مجھے پکارو تو میں آپ کی دعائیں سن کر آپ کی تکالیف کو دور فرما دوں، رفع کر دوں، لیکن آپ میرے جو احکام ہیں ان پر تھوڑی سی بھی توجہ نہ کرو، ان پر دھیان ہی نہ دو، تو یہ اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، لیکن میرے بندوں کو بھی چاہیے نا کہ میرے پر ایمان لائیں، پختہ ایمان۔ ایمان یہ تو ایک ہوتا ہے کہ بس اللہ ہے، ایک ہوتا ہے حق الیقین کے ساتھ اللہ کو اختیار کر لینا، یہ اور ایک سٹیٹس ہوتا ہے کسی انسان کے ایمان کا۔ اللہ کہتا ہے مجھے اس رنگ میں پر ایمان لاؤ کہ آپ مجھے دیکھو کہ میں ہر جگہ موجود ہوں اور آپ کی دل کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو کہ ہمارا خدا، ہمارا اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری دل کی آنکھیں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ مطلب ہونا چاہیے انسان کے ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالہ سے ہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، یعنی بندے، جبکہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتیں ایسی باتیں کرتے ہوئے گزارتے ہیں جو وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ قاف کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے سامعین کرام وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیسے کیسے وسواس میں ڈالتا ہے، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ابھی یہ جو میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب رگ جان سے بھی قریب ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے۔ اسی طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ سورۃ انعام کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ فرماتا ہے آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، ہاں وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے، اور وہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے۔ سامعین کرام اب دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں تو انسان کے بہت قریب ہوں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا کہ میں یقین قریب ہوں۔ تو یہ جو آیات ہیں مختلف میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، ان میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے۔ قرآن کریم میں اور بہت ساری جگہ ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں اور میں باطن ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ حدید میں ہی کہ جب تم میں سے 3 بندے کوئی مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں تینوں کے ساتھ چوتھا ہوتا ہوں۔ جب 4 بندے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، نیک مشورہ ہو یا بد مشورہ ہو، تو میں ان کے ساتھ پانچواں ہوتا ہوں، اور جب 5 بندے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں بھلا یا برا، تو میں چھٹا ان کے ساتھ ہوتا ہوں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دے کہ جب وہ رات کو چھپ کر کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں تب بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور اسی طرح بارہا کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اور اس کائنات میں ہر شے کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ وہ کیا ذات ہو سکتی ہے جو کہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اور یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ لوگوں کو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار اظہار فرماتا ہے اپنی ذات کے متعلق، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات کیا ہو سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ذات جو ہے اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے وہ ذات، اس کے علاوہ کوئی اور وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے وجود کا جو ذکر فرمایا ہے کہ میں کیا ہوں، آپ اس کو الحمدللہ سے بسم اللہ سے پڑھ کر ناس تک پڑھ لیں پورا قرآن کریم کو، اور دیکھیں غور فکر کے ساتھ دیکھیں کہ وجود کیا ہے، تو آپ کو یہی وجود ملے گا کہ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، یعنی اعلیٰ انتہائی مغیر حق ہے وہ وجود۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہم اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اگر ہم اس ذات کا یعنی اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر کے اس کی یہ باتیں کریں، نمازیں پڑھیں، تو ان نمازوں اور عبادتوں کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک انسان نمازیں پڑھتا ہے، عبادت بھی بہت کرتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے، فہم نہیں ہے اس کے کہ اللہ ہے کیا، تو صرف اللہ کا نام اس کے دماغ میں ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی نمازیں پڑھنا اور عبادت کا کوئی اور رنگ ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے، وہ اللہ کا اس کو فہم مل گیا، اللہ نے دیا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے بلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا علم، لیکن دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میں آپ کا علم جاننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا علم بتا، تو ان کو وہ دیتا ہے، ایسے نہیں وہ علم اپنا دے دیا کرتا۔ تو جب علم کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کی نمازوں کا، اس کی عبادتوں کے رنگ ہی کچھ اور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے اپریل میں 1 2 3 خطبات دیے تھے، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب ہمارے جو آقا ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت میں کمال کی بشارت دی تھی کہ تیرے فرقوں کے لوگوں کو میں اپنی ذات کے علم کا کمال دوں گا، جیسا کہ وہ اس طرح پیش ہوئی ہے کہ تجلیات الہیہ کا یہ اقتباس ہے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ حضور صاحب فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میری فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ تو یہ جو وعدہ ہے علم و معرفت میں کمال کا، ہم احمدی بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی جو بانی جماعت ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہے کہ میں تیری جماعت میں تیرے لوگوں کو یہ اپنی ذات کے علم کا کمال دوں گا۔ لیکن بہرحال ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم سچے دل سے اور انتہائی اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کر اس کی ذات کا جو علم حاصل کرنے کے لیے اس سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور جو اس کی پیش گوئی ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہم احمدیوں میں یہ پورا فرمائے گا۔ میں نے اسی علم و معرفت میں کمال کی حقیقت کے حوالہ سے اپریل میں 2 3 خطبات دیے تھے، غالباً 8 اپریل اور 15 اپریل میں اندازہ ہے میرا۔ تو میں نے لوگوں کو بتائی تھی کہ علم و معرفت میں کمال کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور اللہ کا انتہائی فضل اس عاجز کے نصیب میں نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اپنی علم و معرفت کا کمال جو ہے اس عاجز کو بخش دیا۔ اور آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے بارہا بتایا کہ کسی شے کا ابتدائی علم جو ہے وہ بھی اس کی تعریف ہوا کرتا ہے، اور کسی شے کا انتہائی علم جو ہے یا آخری علم جو ہے وہ بھی اس کی تعریف ہوا کرتا ہے۔ ارسطو کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اس زمانے میں 2500 سال پہلے اس نے یہ بتا دیا تھا، اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ کسی شے کی تعریف ہی اس کا ابتدائی علم ہوتا ہے، اور اس کی تعریف ہی اس کا آخری انتہائی علم ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو میں بتا رہا ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی تعریف ہے جو اللہ نے اس عاجز کو بخش دی، اور یہی علم و معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم جو ہے، اس میں بھی ایک کمال، یہی تعریف جو ہے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہی اس کی علم و معرفت میں ڈیوائن نالج میں کمال ہے جو اس عاجز کو الحمدللہ بخشا گیا ہے۔ تو میں اپنے بعض کو مخالفین جو بڑی بد زبانی کرتے ہیں میرے متعلق،
اور میں تو ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ذکی غلام تو مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. وہ مرزا غلام صاحب کا لڑکا، کوئی بھی لڑکا جسمانی لڑکا نہیں ہو سکتا. یہ اس میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی. لیکن بشیر الدین محمود نے دعویٰ کر لیا تو آپ تو اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کو ایک طرف رکھ کر ادھر توجہ کریں کہ دیکھو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور صاحب کو یہ پیشگوئی دی تھی، وعدہ دیا تھا علم و معرفت میں کمال کا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اے عبدالغفار تجھے میں علم و معرفت جو ہے میرا اس میں کمال تجھے دے رہا ہوں. اور یہ سب سے پہلے 1984 میں جب میں لاہور سے آ گیا تھا ربا میں اپنے گھر میں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے میں نے التجا کی کہ اے اللہ تعالیٰ کہ جب یہ جو خبریں تو بتا رہا ہے مجھے، جب میں اس کا اعلان کروں گا تو یہ تو ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے، مجھے جماعت سے نکال دیں گے، خارج کر دیں گے. یہ میرے اندر ایک سوال تھا. تو اللہ نے مجھے اس کا سوال اس طرح جواب دیا تھا کہ میری توجہ پھر اللہ نے اس پیشگوئی کی طرف پھرائی. تجلیات الہیہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. اللہ نے پھر مجھے بتایا کہ دیکھو تو اس کے فرقہ کا بندہ ہے، میں نے تو بنا دیا، میں نے تو مور لگا دی کہ تو حضرت مرزا غلام صاحب کے فرقے کا آدمی ہے. تو تجھے کون نکالے گا؟ کہاں سے نکالے گا؟ کس فرقے میں سے تجھے نکالے گا؟ تجھے تو میں نے ایک ایسا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ تو اس کا پیروکار ہے، تو اس کے فرقے کا اس کا پیروکار ہے، اس کو ماننے والا ہے. تو تجھے کہاں سے کون نکالے گا؟ یہ 1984 کی بات ہے. تو یہ شروع کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مجھے پھر اطمینان قلب دیا اور دلیری دی بھی. کیا ان لوگوں نے مجھے کیا نکالنا ہے؟ نکال کے کیا کریں گے؟ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح سامعین کرام، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں الہامی پیشگوئی مسلم موت سائٹ پر رکھ کر میرے ساتھ اسی سے بات کر لیں، اسی پیشگوئی کے حوالے سے کر لیں. میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت میں کمال اس عاجز کو بخشا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تو میری ذات کو کوئی علم لے ہی نہیں سکتا، میں خود دیتا ہوں تو کوئی انسان میرا علم پاتا ہے. دیکھو اتنا بڑا میں دعویٰ کرنے والا ہوں تو ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ علم و معرفت جو اس کی ہے اس کا مجھے کمال دیا تو مجھے ملا. تو جناب ادھر آئیں میرے ساتھ، اپنے اتنے بڑے آپ کے مولوی اور عالم ہیں بنے پھرتے ہیں. 100 سال سے تم نے تماشا لگایا ہوا ہے جماعت احمدیہ میں، جماعت احمدیہ کو پھیلا رہے ہو کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. تو آئیں ادھر اسی حوالہ سے میرا مقابلہ کر لیں اور ثابت کر دیں کہ یہ جو میں باتیں کہتا ہوں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق، یہی وہ سچا خدا ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا الہامی کلام قرآن کریم نازل کیا تھا. اور یہی وہ سچا خدا ہے جو ہر زمانے کے نبی پر ظاہر ہوا. اور یہی وہ سچا خدا ہے جو اس عاجز پر دارالحمد میں ایک سجدہ، مبارک سجدہ میں مجھ پر ظاہر ہو گئے. تو آپ آئیں، مطلب کہ الہامی پیشگوئی مسلم ملک کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو جھوٹا دعویٰ ہے. ادھر آئیں علم و معرفت میں کمال کے حوالے سے میرا مقابلہ کریں. مجھے نعوذ باللہ من ذالک اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا کر دیں. تو یہ بد زبانی، گند بکنا، تماشے کرنے، کیا ان کو آپ کچھ نہیں ملے گا. علاوہ اس کے سامنے کرام میں کہتا ہوں کہ علم و معرفت میں کمال، یہ تو کمال ہے جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے. لیکن علم و معرفت جو ہے اس میں کئی درجے ہوتے ہیں. انسان کا ایک سفر ہے یہ روحانی. ہر انسان اس کمال تک نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا ایک کمال تک پہنچا دے. تو ہمارے بر صغیر میں اکثر صوفیہ جو ہیں ان کا کلام میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے. میں دیکھا ہوں کہ یہ صوفیہ جو ہیں دراصل نیم معرفت، علم و معرفت کی نیم جو درجہ ہے وہاں تک ہی پہنچے، یہ کمال تک نہیں پہنچے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے چند اشعار پڑھ کر سناتا ہوں اور پھر آپ خود فیصلہ کرنا کہ یہ نیم علم و معرفت ہے، کمال نہیں ہے. بابا جی لکھتے ہیں، جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں تے میرے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تے پھر مقید جانا.
ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਛਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ तू भी तू है, इत्थे बुल्ला कौन नमाना। असल में अब ये बात है, ये इशारों ने लिखे हैं, तो असल में ये वहदतुल वजूद एक अकीदा है, यानी जिसको हम यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस या पैंथीज़म कह सकते हैं। तो ये है, उसकी मिसाल है। अक्सर हमारे जो सूफ़ी शौरा हैं उनका कलाम जो है उसमें से भी यही साबित होता है कि ये लोग वहदतुल वजूद के कायल हो गए थे। और ये सूफ़ी मतलब के बाबा बुल्ले शाह हैं या दूसरे सुल्तान बाहू, सारे लोग असल में ये एक रंग में वहदतुल वजूद पर ही ये ठहर गए थे। और ये वहदतुल वजूद जो है ये कमाल इल्म व मार्फत नहीं है, ये काफ़ी नीचे का एक लेवल है। लेकिन हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने वहदतुल शहूद को सही फरमाया है। और हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी जो है वो उन्होंने ये इसका नज़रिया दिया था। बार ये की तफसीर की तरफ मैं नहीं जाता। जैसे कि मिर्ज़ा खालिद साहब अपने एक शेर में फरमाते हैं, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये सारी बातें ये वहदतुल वजूद की तरफ ये जाती हैं कि हर चीज़ जो है कायनात पूरी ये खुदा ही है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में फरमाया है, मुझे किसी शय के साथ तशबीह ना दो, यानी कोई शय मेरी मानंद नहीं है। जैसे कि सूरत शूरा में अल्लाह फरमाता है, लैसा कमिस्ले ही शैन, यानी अल्लाह ताला जैसी कोई शय नहीं है। वो हर जगह मौजूद है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है। तीन आदमी बात कर रहे होते हैं, चौथा अल्लाह होता है। रात को जब कपड़े हम बदलते हैं छुप के, और उस वक्त भी अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मुझे नहीं देख सकते, यानी हम अपनी मादी आंखों से उसको नहीं देख सकते। अल्लाह फरमाता है, मेरी नज़रें तुम तक पहुंचती हैं, मैं तुम्हें देखता हूँ। तो ये सब कुछ होने के बावजूद देखिए अजीब खुदा की ज़ात है, उसका इरफान मतलब अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। इसके बावजूद भी हम किसी शय के मुतल्लिक ये नहीं कह सकते कि दिस थिंग इज़ गॉड, हम नहीं कह सकते। हर जगह वो मौजूद है, क्योंकि ये सारा फिनोमेना है, एक्सप्रेशन है अल्लाह ताला का। लेकिन जो फिनोमेना है, एक्सप्रेशन है, वो गॉड खुद नहीं है, यानी वो जो एक्सप्रेस कर रहा है वो खुद नहीं है। एक्सप्रेस करने वाला अलग एक ज़ात है, वो सुप्रीम अल्टीमेट यूनिवर्सल ट्रूथ है। आखिर पे खुतबा पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखें, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने अल्लाह ताला से ख़बर पाकर एक ख़बर दी थी अपने दुनिया को और अपने मानने वालों को भी। आप अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, ये मजमूआ इश्तिहारात जिल्द 2 सफ़ा 304 ता 305। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नई ज़मीन होगी और नया आसमान होगा। अब वो दिन नज़दीक आती हैं कि जो सच्चाई का आफ्ताब मग़रिब की तरफ से चढ़ेगा और यूरोप को सच्चे खुदा का पता लगेगा, और बाद उसके तौबा का दरवाज़ा बंद होगा। ये अल्फाज बताते हैं कि यूरोप खुदा की ज़ात के बारे में जो इनका इल्म है, मजहबी उलमा का या इनके फ़िलासफ़र का, यूरोप के हैं या पूरी वेस्ट के, इनका खुदा के बारे में सही इल्म नहीं है इनके पास। वो नहीं जानते सच्चा खुदा क्या है। तभी हुज़ूर साहब फरमा रहे हैं ना कि अब वो दिन नज़दीक आते हैं कि जो सच्चाई का आफ्ताब मग़रिब की तरफ से चढ़ेगा और यूरोप को सच्चे खुदा का पता लगेगा, और बाद उसके तौबा का दरवाज़ा बंद होगा, क्योंकि दाखिल होने वाले बड़े ज़ोर से दाखिल हो जाएंगे और वो वही बाकी रह जाएंगे जिनके दिल पर फितरत से दरवाज़े बंद हैं और नूर से नहीं बल्कि तारीकी से मोहब्बत रखते हैं। आगे हुज़ूर साहब फरमाती हैं, करीब है कि सब मिलतें हिलाक होंगी मगर इस्लाम, और सब हरबे टूट जाएंगे मगर इस्लाम का हर आसमानी हरबा, कि वो ना टूटेगा और ना कुंद होगा जब तक दज्जालियत को पाश पाश ना कर दे। वो वक्त करीब है कि खुदा की सच्ची तौहीद, जिसको बेआबानों के रहने वाले और तमाम तालीमों से गाफिल भी अपने अंदर महसूस करते हैं, मुल्कों में फैलेगी। इस दिन ना कोई मसनूई कुफारा बाकी रहेगा और ना कोई मसनूई खुदा, और खुदा का एक ही हाथ कुफ्र की सब तदबीरों को बातिल कर देगा, लेकिन ना किसी तलवार से और ना किसी बंदूक से, बल्कि मुस्तइद रूहों को रोशनी अता करने से और पाक दिलों पर एक नूर उतारने से। तब ये बातें जो मैं कहता हूँ समझ में आएंगी।
جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں کو اور مولویوں کو کرتا درتا کو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں جو حضور نے فرمائی ہیں، یہ اللہ حضور صاحب نے تو فرمایا یہ تلوار سے تو ہونے والی باتیں ہی نہیں ہیں، یہ طاقت سے ہونے والی تو باتیں ہی نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ لوگوں کی ابتدا بھی ڈنڈے سے اور انتہا بھی آپ کی ڈنڈا ہی ہے۔ آپ لوگوں نے ایسا شیطانی نظام بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو طاقت سے ڈنڈے سے ڈیل کرتے ہیں یار ہمہ وقت، حالانکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ حضور صاحب تو فرماتے ہیں یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں خبریں، یہ مستعد روحوں کو روشنی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور نور اتارے گا میرے صحیح ماننے والوں کے دلوں پر، تب یہ باتیں ہوں گی۔ اور نور اترنے کا، روح القدس اترنے کا آپ لوگوں نے تو دروازہ ہی بند کر دیا۔ آپ تو مرزا غلام صاحب کا یہ لفظ ہی نہیں پڑھتے البصیت میں سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، آپ نے تو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ساری آپ کی غلطیاں ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے چھوڑ دیں ان غلطیوں کو۔ تو مرزا غلام صاحب کی جو اصل حقیقی سچی تعلیم ہے اور قرآن کی صحیح جو تعلیم ہے، آپ ادھر آئیں، آپ حضرت مرزا غلام صاحب اور آن صاحب کے قدموں میں آئیں، صحیح سچی تعلیم کی طرف آئیں، تو تبھی پھر دین اسلام کا غلبہ ہوگا دنیا میں۔ لیکن وہ صرف علم کا ہتھیار ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آسمانی حربہ جو ہوگا یہ علمی ہتھیار ہے، اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور وہ یہی اکثر میں نے اپنے خطبات میں مضامین میں بتایا ہے کہ وہی ورچو ایز گاڈ کا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے، یہی مدر آف تھیریز ہے، اور یہی ڈیوان تھیوری ہے، اور یہی آسمانی حربہ ہے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو دین کا غلبہ اور فتح ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر نظریہ کے ساتھ ہو گئی۔ اگر کسی جماعتی احمدیہ قبرستان کے جالے کو یا کسی مولوی کو یا کسی نامزد خلیفہ کو اس میں شک ہو تو میں ہمہ وقت تیار ہوں کہ آئیں میرے ساتھ بات کریں، میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہوگا۔ تو یہ جو ایٹم بموں کی اب باتیں نہیں ہوں گی، اور یہ جنگ و جدل جو ہے تلوار کے یہ نہیں ہوگا۔ اسلام تو انشاءاللہ تعالیٰ علمی دلائل کے ساتھ، علمی نظریات کے ساتھ دنیا پر غلبہ پائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اسی پہ میں سامعین کرام اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اول وآخر وظاہر وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔